اگر ڈیسٹنی فکس ہے، کیا بولا؟ اگر ڈیسٹنی فکس ہے تو قیامت کے روز حساب کیوں ہوگا؟ جسٹ امیجن میری کیپیسٹی ہاتھ اوپر کرنے کی اتنی ہے اور اگر اس پہ کھڑا ہو جاؤں تو 3 فٹ کا فرق پڑ جائے گا، ایسی ہے کیا میرا اللہ جو میری کیپیسٹی ہے اس سے اوپر کا حساب میرے سے لے سکتا ہے؟ وہ غفور الرحیم رب ہے، اس کو پتہ ہے میری کیپیسٹی کیا ہے، وہ کیپیسٹی کو سامنے رکھتے حساب لے گا۔ ڈن ہو گیا جی۔ اب ہوتا کہ لک کے 2 حصے ہیں، اس کو علماء نے جو نام دیے ہیں وہ تقدیر معلق اور تقدیر جامد، اسٹیٹک لک اینڈ ویریبل لک۔ جو اسٹیٹک لک ہے وہ کیا ہے؟ کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، والد کون ہونا ہے، یہ سب چیزیں اسٹیٹک لک میں آ جاتی ہیں۔ آپ کا بہن بھائی آپ نے سلیکٹ نہیں کیا، اٹس اے اسٹیٹک لک۔ ہر وہ چیز جو بدلی نہیں جا سکتی وہ کیا ہے؟ اسٹیٹک لک۔ لیکن کبھی غور کیجئے گا، اللہ نے سب سے بڑی عنایت انسان پہ کیا کی؟ اسے ویریبل لک بھی دیے۔ وہ ویریبل لک کیا ہے؟ آپ کی سوچ بدلے تو آپ کا آنے والا وقت بدل جاتا ہے، آپ کی عادت بدلے تو آنے والا وقت بدل جاتا ہے، آپ کی کمپنی چینج ہو تو آپ کا آنے والا وقت بدل جاتا ہے، آپ کو دعا لگ جائے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو تقدیر بدل جاتی ہے، آپ کو خدمت ایسی کر دیں ماں باپ کی، وہ دعا دے دیں، تقدیر بدل جاتی ہے، زندگی میں کتاب اچھی ایڈ ہو جائے وہ بھی تقدیر پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ویریبل کا فیکٹر اتنا بڑا ہے کہ ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اگر یہ ویریبل کے فیکٹر کو دیکھیں تو آپ کے منہ سے ادھر سے نکلے گا سبحان اللہ کہ یا باری تعالیٰ تو نے اتنی بڑی میری رینج ممکنات کی اور چیزوں کی رکھی ہے مستقبل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے رب کو سب پتہ ہے، علم والا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس نے سب چیزوں کے پتہ ہونے کے بعد قوانین کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہمیں گریوٹی کا لا پتہ ہے لہٰذا ہم چھت سے چھلانگ نہیں لگاتے۔ دیر از اے لا آف رسپیکٹ، کن کو عزت اللہ دیتا ہے، کن کو اللہ کامیابی دیتا ہے، کن کو اللہ دوام دیتا ہے، کن کے نام رہ جاتے ہیں، کن کے نام نہیں مٹتے۔ یار ہمیں پردادے کا نام نہیں پتا ہوتا، لیکن جو اللہ کی راہ میں بڑے کام کرتے ہیں ان کے نام کیوں زندہ ہیں؟ دیر از اے لا، دے فالو اٹ۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو یاد رکھا، یہ لا ہے، یہ قانون ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت شامل کر دیتا ہے، یہ لا ہے۔ وہ کہتا ہے جی تم شکر گزار ہو میں تمہیں اور دوں گا، یہ لا ہے۔ تم کوشش کرو، کوشش کا ورڈ اردو میں بڑا محدود ہے، انگلش میں جاؤں گا تو اسٹرائیو ہے اور عربک میں جاؤں گا تو صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے جو دل سے، جان سے، روح سے کچھ کرتا ہے میں اس کو نواز دیتا ہوں۔ آیت یہ ہے سورہ نجم کی، یہ قانون ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لک کو محدود کر کے سوچتے ہیں جہاں پر ہماری بے بسی ہے۔ ہم جہاں اختیار کا دائرہ کار ہے وہاں دیکھیں تو کتنا کچھ اختیار میں ہے، اور یہ ہمیں کیوں بیماری پڑی ہے؟ اس قوم میں بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم اسٹیٹک لک کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اے دیکھو جی ملک نہیں بدلتا پیا، اے دیکھو جی فلانا نہیں ہوتا پیا۔ سر جی کبھی آپ نے خود سوچا آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ بدلا ہے؟ یار تم جراب روز بدلتے ہو، بنیان روز بدلتے ہو، سوچ نہیں بدلتے۔ جسٹ تھنک، کپڑے بدلتے ہو، سوچ نہیں بدلتے۔ سیل فون اپ گریڈڈ ہونا چاہیے، سوچ اپ گریڈڈ نہیں ہونی چاہیے۔ نظریہ اور عقیدہ اپ گریڈڈ نہیں ہونا چاہیے، فلسفہ زندگی کا اپ گریڈڈ نہیں ہونا چاہیے، علم اپ گریڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گاڑی اور موبائل اپ گریڈڈ ہونا چاہیے، سوٹ اپ گریڈڈ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا وہ عادت بھی تو اپ گریڈڈ ہو۔ سو لک کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ میرے کچھ آئیڈیاز کو آپ نے بڑے اس لیے دھیان سے سننا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا، اب نیا ایڈمیشن ہوا ہے تو میں نہیں ڈرانا چاہتا آپ کو۔ ہم لوگ اپنی لائف میں اپنا ٹریک بناتے ہیں ٹرینڈ سے، اور یہی سب سے غلط حرکت ہے۔ ایک بندہ تھا گاڑی چلا رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو گئی۔ جو گاڑی چلانا جانتا ہے وہ جانتا ہے اگر رات کا ٹائم اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو جائیں تو رستہ کیا ہوتا ہے؟ دی ون وے از اگلی گاڑی کو فالو کریں۔ تو اس نے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیا، اگلی گاڑی چلتی گئی، یہ چلتا گیا، اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک جگہ جا کے رک گئی، یہ پیچھے رک گیا، وہ بیٹھا رہا، گاڑی آگے نہیں گئی، اس نے ہارن کیا، ہارن بجاؤ، بندہ اٹھ کے آیا، کہنا ہاں جی، کہنا چلو گے، کہنا میرے گھر دا گراج آ گیا، تو کتنے جانا ہے؟ ہم لوگ جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ٹرینڈ میرے ساتھ میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھنا، بہادر وہ ہے جو نیا ٹرینڈ بناتا ہے، بزدل وہ ہے جو بنے بنائے ٹرینڈ پہ چلتا ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کو نیا رستہ بنانے کی توفیق دیتا ہے اور لوگ اس پہ چلتے ہیں، اور بڑی دنیا ایسی ہے جن کی ہم مثالیں نہیں دیتے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ان رستوں پہ صرف چلتے ہیں۔ کیا سمجھ آئی جی؟
سو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کو ٹرینڈ کی بیس پہ نہ بنائیں پلیز. وٹ از دی ڈیفینیشن آف ٹرینڈ؟ اماں کیا کہہ رہی ہے, ابا کیا کہہ رہا ہے, دنیا کیا کہہ رہی ہے, آج کل دنیا میں سٹینڈرڈس کیا ہیں, ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں, مثالیں کن کی دی جا رہی ہیں. دیز آر سٹینڈرڈس, دیز آر بنے بنائے ٹریکس اینڈ سٹینڈرڈس. نوکری ایک ٹرینڈ ہے, یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ میں کتنا پیسہ ہے, ہمیں پتہ نہیں کامرس میں کتنا پیسہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اپنی سروسز اگر آپ سیل کرتے ہیں پاکستان بیٹھ کے کینیڈا کو سیل کرتے ہیں, وہ سروسز سے آپ کتنا کما سکتے ہیں, کیونکہ کسی نے بتایا نہیں, کسی نے بتایا نہیں نا سر. مجھے ایپ کہتی ہے قاسم علی شاہ تم اپنی ایپ نکال لو جس سے یوٹیوب چلاتے ہو, پتہ کرو کہ یوٹیوب پہ کتنے پیسے آ رہے ہیں تمہارے پاس. سر یہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے, مجھے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. لیکن اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کسی کو, آج دنیا ڈیجیٹل ایسٹس کی بات کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں منو ایکڑ اینے ملے, منو مربے اینے ملے, میرے ابا جی نے 5 مرلے میرے نام کرتا, 3 مرلے بہن دے نام کر دیتا. ہم ادھر کھڑے ہیں, دنیا ڈیجیٹل ایسٹ کی بات کر رہی ہے. سو ٹرینڈ کو فالو نہ کریں بلکہ کیا کریں, جملہ میرا سنیے گا, فالو یور پیشن, فالو یور ٹیلنٹ. اپنے اندر جھاتی مار, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. یار کبھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے بات کر کے کہیں یا باری تعالیٰ میں نے تیرے سے اتنی دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ یو ٹی ایڈمیشن ہو جائے, یا اللہ یو ٹی ایڈمیشن, یا اللہ یو ٹی ایڈمیشن ہو جائے, ہو گیا. اب کبھی اللہ سے دعا یہ مانگیں یا باری تعالیٰ مجھے پتہ لگے میں ہوں کون, بھولیا کی جانا میں کون. یار کبھی اپنے آپ سے بات کر کے دیکھیں نا کہ کیا واقعی آپ ایک انجینئر ہیں, آپ کی وہ سکلز ہیں. کبھی گوگل پہ سرچ کریں کہ قابل پولیمر انجینئر یا کیمیکل انجینئر کی سکلز کون سی ہیں جو چاہیے, وہ ہیں آپ کے پاس. پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کے پاس. ہم نے کبھی سرچ نہیں کیا, ہم نے تو ٹرینڈ کو فالو کیا, اگلی بتی پہ چلتے چلتے فالو کرتے ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہم نے آنا تھا. سو اپنے ٹیلنٹ کو ذرا ڈسکور کریں, نمبر 1. نمبر 2, ایسا کام کریں جو تھکاتا نہیں ہے. کیا بولا ہے؟ ایسا کام جو تھکاتا نہیں ہے, ایسا کام جو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتے. ایسا کام, میری لائبریری میں 4 لائبریری ہیں, میری لائبریری میں ایک کتاب انجینئرنگ کی نہیں ہے, کیونکہ انجینئرنگ میری فیلڈ نہیں تھی. لیکن میری لائبریری میں اینتھروپولوجی کی, سائیکالوجی کی, سوشیولوجی کی, اور ریلیجن کی, اور کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کی, اور سیلف ہیلپ کی دنیا کی بیسٹ کتابیں ہوں گی. سر جس شعبے کا عشق ہوتا ہے اس کا سارا علم آپ اکٹھا کر کے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جس شعبے کا عشق نہیں ہوتا اس کے نمبر آپ پورے لیتے ہیں, رٹے لگا کے, آتا جاتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. سو یہ ریٹ ریس جو نمبروں کی, اس سے تھوڑا سا باہر آ جائیں, لرن کریں, سیکھیں. اینڈ دی لاسٹ تھنگ, مینٹور ڈھونڈیں, مرشد, استاد. ہمارے ہاں ہم نے مرشد کو صرف وہ بیعت تک رکھ دیا ہے, اور بابا جی دعا کرو کاکا نہیں ہوندا پیا, جیب وچ پرائز براؤن رکھا ہے, بابا جی دعا کرو نکل جائے, پچھو نکل جاندہ. ہم نے تو اس طرح کے مرشد سوچے ہیں. میں جس مرشد کی بات کر رہا ہوں وہ مرشد ہے جو آپ کی صلاحیت کو باہر لانے میں مدد کرے, جو کندھے پہ شاباشی دے کہ قاسم علی شاہ تو لکھتا اچھا ہے. میں آج اس شخص کے ہاتھ چومتا ہوں, آپ جانتے ہیں امجد امان صاحب کے, کیوں ہاتھ چومتا ہوں؟ اگر وہ شاباشی نہ دیتا تو آج میری 13 کتابیں نہ ہوتی. یار جو آپ کے اندر کے ٹیلنٹ کو شاباشی دے, یار کیا کمال تم بات کرتے ہو, کنونس کر لیتے ہو. ہمیں ایسے بندے ملتے ہی نہیں ہیں, نہ ہم ڈھونڈتے ہیں, نہ ہمارا ٹارگٹ ہے, نہ ہمارا گول ہے. سو ٹرینڈ کو فالو کرنے کی بجائے پیشن کو فالو کریں. تو پیشن کو فالو کرنے والا وہ انجینئر ہوگا, لیکن اس کا پیشن اس کو ممکن ہے انجینئر سے بڑا بنا دے.